ایک انجان لڑکی مجھے کہتی کہ میں تمہاری بیوی ہوں۔ مجھے اس پر بہت غصہ آتا اور سب میرا مذاق بناتے۔ مجھے اس پر بہت غصہ آیا۔ ایک رات میں اسے اپنے فلیٹ پر لے گیا اور کہا، بہت شوق ہے نا میری بیوی بننے کا۔ یہ کہہ کر میں اس کے قریب ہوا، لیکن جان اس وقت نکلی جب اس لڑکی نے آگے بڑھ کر میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ میں نے آج کھانا بھی نہیں کھایا تھا اور کمرے میں جانے لگا تھا۔ میری ماں نے مجھے روک لیا اور کہنے لگی، ابھی تک تو تم نے کھانا بھی نہیں کھایا اور کدھر جانے لگے ہو؟ میں نے ابا کی طرف دیکھا جو خاموشی سے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ میں جانتا تھا میں نے ان سے بہت زیادہ بدتمیزی کی ہے، لیکن میری اتنی بدتمیزی کے باوجود بھی پہلے وہ کبھی مجھ سے یوں ناراض نہیں ہوتے تھے جیسے اب انہوں نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ میں نے اماں کی بات کا جواب ہی نہ دیا اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ میرے پیچھے سے ابا کی آواز آئی تھی جو کہہ رہے تھے، اور بگاڑو اس سے، تم نے ہی بگاڑ کر رکھا ہے۔ تم جانتی ہو ہم اس کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں، اس کے باوجود تم اسے بگاڑے جا رہی ہو۔ کل کو وہ کوئی ہماری بات سنے ہی نہ۔ وہ راز اب ہم اسے بتا ہی دیں جو اتنے سالوں سے اسے چھپا رکھا ہے۔ نہ جانے وہ کس راز کی بات کر رہے تھے۔ مجھے کوئی شوق نہیں تھا، نہ ہی مجھے کوئی تجسس تھا اس بارے میں جاننے کا۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ اچانک سے میرا موبائل بجنے لگا۔ میں نے دیکھا تو کوئی رانگ نمبر سے کال آ رہی تھی۔ میں بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، جس کی وجہ سے میں نے کال کٹ کر دی اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ کافی وقت تک کوئی کال نہ آئی، لیکن جیسے ہی میری آنکھ لگی، اچانک سے پھر سے کال آنے لگ گئی۔ اب کی بار مجھے غصہ آ گیا تھا۔ میں نے غصے میں کال پک کرتے ہوئے کہا، کیا مسئلہ ہے؟ دوسری طرف سے مجھے رونے کی آواز آنے لگی۔ میں گھبرا گیا۔ مجھے اس وقت کس نے کال کی اور کیوں رو رہا تھا؟ جب میں نے غور کیا تو وہ کسی لڑکی کی آواز تھی۔ وہ کہنے لگی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس کی آواز سن کر میں حیران ہوا۔ میں تو کسی لڑکی کو بھی نہیں جانتا تھا، پھر یہ کون تھی جو مجھ سے بات کرنا چاہ رہی تھی؟ میں نے اس سے پوچھا، لیکن اچانک سے ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا ہو۔ میں ہیلو ہیلو کرتا رہا، لیکن پھر کوئی آواز نہ آئی۔ میں نے موبائل بند کر دیا، شاید کوئی میرے ساتھ مذاق کر رہا تھا۔ پھر سے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ رات کے نہ جانے کس پہر میری آنکھ کھل گئی۔ میرا چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ میں نے ایک بھیانک خواب دیکھ لیا تھا۔ ایک لڑکی جو کہ میرے خواب میں تھی، جس کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے اور میری طرف بھاگی آ رہی تھی۔ اسی وقت میری آنکھ کھل گئی۔ میں اپنا خواب سوچ کر ہنس دیا۔ نہ جانے کیسے کیسے خواب بھی آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد مجھے دوبارہ نیند نہ آئی۔ صبح تک میری آنکھیں جاگنے کی وجہ سے لال ہو گئی تھی۔ میرے ساتھ یہ بہت مسئلہ ہوتا تھا۔ اگر میں تھوڑی دیر بھی جاگ جاتا رات کے وقت تو میری آنکھیں لال ہو جاتی تھی۔ صبح جب میں ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھا، اماں اور ابا پریشان ہو گئے اور مجھے کہنے لگے، تم سوئے نہیں ہو کیا؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ میں ان کا بہت زیادہ لاڈلا تھا، اس وجہ سے انہیں میری بہت زیادہ فکر ہوتی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ میرا نام فیضان تھا۔ اماں ابا کی شادی کے کئی سال بعد میں پیدا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان کا بہت زیادہ لاڈلا تھا۔ ایک اکلوتا ہونے کی وجہ سے انہوں نے مجھے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ میں ملک سے باہر پڑھنے چلا گیا اور نہ جانے کتنے سالوں بعد واپس آیا تھا۔ اب میں اپنی زندگی کو انجوائے کرنا چاہتا تھا، دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا چاہتا تھا۔ میری روٹین تھی، لیکن میرے ابا چاہتے تھے اب میں جاب شروع کر دوں یا اپنے بزنس کو آگے بڑھاؤں، لیکن میرا اس معاملے کی طرف کوئی دھیان نہیں تھا۔ اس وجہ سے ابا کو کہتا، جیسے ہی میں تھوڑا بڑا ہو جاؤں گا پھر میں بزنس کے چکروں میں پڑوں گا۔ ابھی میں اس موڈ میں بالکل نہیں ہوں کہ میں کوئی کام کروں۔ وہ مجھے ڈانٹ دیتے۔ یوں ہی ایک دن انہوں نے مجھے کہہ دیا، اگر کل کو مجھے کچھ ہو گیا تو پھر تم کیا کرو گے؟ ان کی بات پر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے غصے میں کہہ دیا، کل کو کچھ ہوتا آج ہو جائے، مجھے کوئی فکر نہیں۔ اس بات پر انہیں بھی غصہ آ گیا۔ میں مانتا تھا میرا لہجہ صحیح نہیں تھا،
لیکن ان کی ایسی بات پر مجھے غصہ آیا تھا۔ انہوں نے میرے سامنے جو مرنے کی بات کی تھی، اس دن سے اب ہم ناراض تھے۔ اس کے اتنے دن بعد بھی انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، لیکن ابا کے منہ سے اکثر میں یہ بات سنتا تھا۔ کوئی راز تھا جو وہ مجھے بتانا چاہتے تھے، اس بارے میں مجھے بتا نہیں پاتے تھے۔ بہت بار انہوں نے کوشش بھی کی مجھے بتانے کی، کہتے تمہیں کچھ یاد نہیں۔ ہر بار ان کے یہی سوال ہوتا کہ تم کچھ بھول تو نہیں گئے ہو، زندگی کا کوئی بہت بڑا حادثہ یا واقعہ جسے تمہیں یاد رکھنا چاہیے تھا، مگر تم بھول گئے ہو۔ میں بہت یاد کرنے کی کوشش کرتا، مگر میری زندگی میں تو ایسا کوئی واقعہ نہیں تھا جو مجھے یاد رہتا۔ وقت گزرنے لگ گیا تھا۔ آج میں اپنے دوستوں کے ساتھ ریسٹورنٹ میں آیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد میں وہاں سے کال سننے کے لیے اٹھا تو اچانک سے ایک لڑکی سے ٹکر ہو گئی۔ وہ حلیے سے ہی کوئی پاگل لگ رہی تھی۔ عجیب طرح کے اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ایک دم سے کہنے لگی، تم میرے شوہر ہو نا؟ میں تمہاری بیوی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا، کون ہو تم پاگل؟ مجھے غصہ آیا، میں نے اسے دھکا دیا تو وہ پیچھے زمین پر گر گئی۔ پھر ایک دم سے اٹھ کر کہنے لگی، پہچانو مجھے، میں کون ہوں؟ مجھے کہاں یاد تھا یہ کون ہے۔ اتنے میں میرے دوست بھی آ گئے اور کہنے لگے، کیا ہوا ہے؟ کیوں اس لڑکی سے بحث کر رہے ہو؟ اسی وقت وہ کہنے لگی، یہ میرا شوہر ہے۔ مان ہی نہیں رہا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر میرے سارے دوست ہنسنے لگ گئے تھے، جیسے وہ میرا مذاق بنا رہے تھے۔ مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ میں نے غصے میں انہیں کہا، چلو یہاں سے۔ وہ لڑکی مجھے بلاتی رہی، لیکن میں وہاں سے آ گیا۔ میرے دوست راستے میں میرا مذاق بنانے لگے۔ کوئی کہنے لگا لڑکی اچھی تھی، تو کوئی کہنے لگا کب شادی کی اس سے۔ ایسے ہی وہ ہنسے جا رہے تھے۔ مجھے مزید غصہ آنے لگ گیا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا، ابھی جا کر میں اس لڑکی کا گلا دبا دیتا۔ میں نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا اور گھر آ گیا۔ ابھی میں اپنے دوستوں سے بھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ گھر آتے ہی سامنے اماں کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ اتنے غصے میں کیوں ہو؟ میں نے غصے میں کہا، آج کل کی لڑکیوں کا دماغ ہی خراب ہوا پڑا ہے، نہ جانے خود کو کیا سمجھتی ہیں، کسی کو کچھ بھی بول دیں گی، پتہ نہیں کہاں سے پاگل آ جاتی ہیں۔ میں غصے میں بول رہا تھا۔ اماں مجھے کہنے لگیں، کیا ہو گیا ہے؟ مجھے تو کچھ بتاؤ۔ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، کچھ نہیں ہوا، بس ایک لڑکی نے دماغ خراب کر دیا۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ اس کے بعد مجھے ایک دوست کی کال آئی۔ پھر سے میرا مذاق بناتے ہوئے کہنے لگا، یار لڑکی تو اچھی تھی۔ میں نے غصے میں کہا، اپنی بکواس بند کرو، مجھے اب اس بارے میں دوبارہ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ مجھے بہت زیادہ غصہ آیا ہوا تھا۔ وہ ہنسنے لگ گیا۔ میں بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ مجھے بہت زیادہ تھکاوٹ ہو چکی تھی۔ اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دیکھا تو ابا کھڑے ہوئے تھے۔ یہ ابا کے آنے کا کون سا وقت تھا؟ ابھی تو کافی دیر سے وہ آتے تھے اور ویسے بھی مجھ سے ناراض تھے۔ اچانک سے مجھ سے کون سی بات کرنے آ گئے تھے؟ میں نے موڈ صحیح کر لیا۔ وہ مجھے کہنے لگے، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے غصے میں کہا، کیوں؟ آپ کو اب ٹائم مل گیا ہے؟ اتنے دنوں سے جب میں آپ کو بلانے کی کوشش کر رہا ہوں تو آپ مجھ سے بات نہیں کر رہے تھے، اب میں بھی آپ سے بات نہیں کروں گا۔ اور غصے میں کہنے لگے، بہت زیادہ بدتمیز ہو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ اس کے بعد مجھے پچھتاوا ہونے لگا، کاش میں ابا کی ایک بار بات سن لیتا۔ نہ جانے ایسے بھی کون سی ضروری بات کرنے آئے تھے کہ میں اپنی ناراضگی کے باوجود بھی وہ مجھ سے بات کرنا چاہتے تھے۔ میں جانتا تھا کہ اس سے پہلے بھی ابا مجھے خود بلانے نہیں آئے تھے، ہمیشہ انہیں میں ہی مناتا تھا۔ اب پھر میں نے ہی منانا تھا، تبھی انہوں نے بات کرنی تھی۔ لیکن یہ کیا، وہ خود میرے پاس بات کرنے آئے تھے، ضرور کوئی وجہ تھی۔ اس کے بعد میں ان کے کمرے میں گیا اور کہا، آپ نے مجھ سے کوئی بات کرنی تھی؟ وہ کہنے لگے، نہیں، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، تمہاری ماں ہی بات کرے گی، جو بھی کرنی ہوئی۔
مجھ سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں۔ ابا کی بات سن کر میں نے کہا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، مجھے بس غصہ آ گیا تھا۔ ابا کہنے لگے، مجھے جب غصہ آیا تم جانتے ہو میں کیا کروں گا؟ ان کی بات سن کر میں ہنسنے لگا۔ میں نے کہا، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، میں جانتا ہوں، کیونکہ آپ میرے باپ ہیں۔ اگر باپ نہ ہوتے تو پھر میں بتاتا کہ میں کیا چیز ہوں۔ ابا کہنے لگے، بہت ہی بدتمیز ہو تم، اس سے زیادہ میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ ہنس کر مجھے کہنے لگے۔ میں نے کہا، آپ کا ہی بیٹا ہوں، بدتمیز ہوں یا تمیز والا ہوں؟ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ اچانک پھر سے میرے دماغ میں وہ لڑکی گھومنے لگ گئی۔ وہ بہت زیادہ حسین تھی، یہ بات تو میں جان گیا تھا۔ سادہ سے حلیے میں بھی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، جیسے وہ مجھے بار بار کہہ رہی تھی، میں تمہاری بیوی ہوں۔ کوئی تو وجہ تھی، ورنہ کوئی پاگل ہی تھی۔ لیکن پاگل بھی تھی تو مجھے کیوں کہہ رہی تھی؟ کسی اور کو کیوں نہیں کہہ رہی تھی؟ حالانکہ مجھ سے زیادہ حسین لڑکے وہاں پر تھے، مجھ سے زیادہ بوڑھے بھی تھے، لیکن نہ جانے اسے مجھ میں کیا دکھائی دیا جو آ کر میرے پاس ہی بیٹھ گئی۔ مجھے ایسے کہنے لگی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میری پھر سے ملاقات ہوگی۔ میں نے تو سمجھا تھا جو بھی تھی پھر کبھی ملاقات نہیں ہوگی، لیکن اگلے دن جو ہوا مجھ سے زیادہ برا تھا۔ اگلے دن پھر سے میں اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گیا تو وہ وہاں بھی آ گئی، جیسے وہ میرے پیچھے کھڑی۔ اس بار وہ مجھ سے کہنے لگی، تم میرے شوہر ہو، مانتے کیوں نہیں ہو؟ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤ۔ میرے دوست ہنس پڑے، کہنے لگے، اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اس کے بعد اس طرح کہنے پر وہ رونے لگ گئی۔ ایک کہنے لگا، میں اپنے ساتھ لے جاتا ہوں۔ وہ کہنے لگی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میرے بارے میں کیسی باتیں کر رہے ہیں اور تم ہو کے خاموشی سے سنے جا رہے ہو؟ میں نے اس لڑکی کو غصے میں کہا، آپ بکواس کر رہی ہیں، جائیں یہاں سے، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ پاگل، نہ جانے کہاں سے اٹھ کر آ گئی ہو۔ میرے دوستوں نے میرا خوب مذاق بنایا۔ وہ لڑکی وہاں سے روتی ہوئی چلی گئی۔ رات کے وقت میں کمرے میں بیٹھا موبائل پر لگا ہوا تھا۔ اس وقت اماں اور ابا میرے کمرے میں داخل ہوئے، کہنے لگے، ہمیں تم سے کوئی بات کرنی ہے۔ میں حیران ہوا، آج دونوں اکٹھے میرے پاس کیوں آئے تھے؟ میں نے موبائل میں دیکھتے ہوئے کہا، ہاں بولیں، آپ کو کیا بات کرنی ہے؟ ابا کہنے لگے، یہ موبائل سائڈ پہ رکھو، بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ کہنے لگے، ضروری بات کرنی ہے؟ میں نے کہا، ہاں جی ابا بولیں، کیا بات کرنی ہے؟ وہ کہنے لگے، رات کو تمہیں ایک سرپرائز دوں گا، لیکن تم نے اس بارے میں ہم سے کوئی سوال نہیں کرنا۔ اگلے دن ہم خود تمہارے سوالوں کے جواب دیں گے یا پھر تمہیں خود ہی مل جائیں گے۔ میں ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر ایسی بھی کون سی بات تھی کہ وہ مجھ سے کرنا چاہ رہے تھے۔ میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں جی جلدی بولیں، مجھے صاف صاف بتائیں، مجھ پر پہیلیاں مت ڈالیں۔ ابا کہنے لگے، پہیلیاں نہیں ڈال رہے، بس تم حوصلہ رکھو۔ یہ کہہ کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ میں نے کہا، پتہ نہیں انہیں کیا ہو گیا ہے، کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ وہ خود تو کمرے سے باہر چلے گئے۔ میں بھی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں حیران ہوا، اس وقت کون آ گیا ہے؟ میں نے دروازہ کھولا۔ جو میں نے سامنے دیکھا تو حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ دلہن کے روپ میں میرے پاس آئی، بنا مجھ سے پوچھے ہی میرے کمرے میں گھستی چلی گئی۔ میں نے اسے کہا، یہاں کیا کرنے آئی ہو تم؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر آنے کی، پاگل لڑکی؟ وہ روتی ہوئی کہنے لگی، تم مجھے بھول گئے ہو، مجھے لگا تھا تم مجھے یاد رکھو گے، لیکن میں ہی پاگل تھی جو تمہارے انتظار میں بیٹھی رہی ہوں، تم نے مجھے یاد تک نہیں کیا، کیسے تم مجھے بھول سکتے ہو؟ میں نے غصے میں کہا، کون ہو تم اور میرے گھر میں کیسے آئی ہو؟ دیکھو خود کو۔ وہ کہنے لگی، تمہارے ماں باپ سب جانتے ہیں، انہوں نے تمہیں کچھ نہیں بتایا۔ میں نے کہا، کیا بتانا چاہتی ہو؟ کون ہو تم؟ آج مجھے حقیقت بتا ہی دو۔ جب میں غصے میں چلاتے ہوئے اسے پوچھ رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہے چلے جا رہے تھے۔ وہ کہنے لگی، آرام سے بیٹھو، میری بات سنو۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔
وہ کہنے لگی میں تمہاری بیوی ہوں۔ میں نے چلاتے ہوئے کہا کیا بار بار بول رہی ہو؟ تمہاری بیوی ہوں، تمہاری بیوی ہوں، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ تم میری بیوی ہو؟ اچانک سے اس نے میرے سامنے کاغذ رکھ دیے۔ جب میں نے وہ پکڑ کر دیکھا تو میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی، کیونکہ وہ نکاح نامہ تھا۔ وہ کہنے لگی یہ ثبوت ہے کہ تم میرے شوہر ہو، یاد کرو میں وہی لڑکی ہوں جسے تم نے نکاح کیا تھا۔ کیسے تم بھول سکتے ہو؟ میں چھوٹی تھی مگر تم سمجھدار تھے جب ہمارا نکاح ہوا تھا، تم مجھے کیسے بھول گئے ہو؟ میں نے وہ کاغذ دیکھا، میرے ہاتھ کانپنے لگ گئے تھے۔ اچانک سے ماضی کی طرف پلٹا تھا، وہ سب کچھ میں کیسے بھول سکتا تھا؟ یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگ گئے۔ میں بے دردی سے اپنے آنسو صاف کرنے لگ گیا۔ میں نے کہا تو تم وہی ہو، لیکن تمہارے بارے میں تو بتایا گیا تھا تم مر گئی ہو۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی کہنے لگی نہیں، مر رہی تھی، ماں باپ کا انتقال ہوا تھا، میں سچ میں پاگل ہو گئی تھی، لیکن ایک تم امید تھے، تم نے تو مجھے پہچاننے سے ہی انکار کر دیا۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں نے اس کے چہرے کے آگے سے ہاتھ ہٹایا، اس کے آنسو صاف کرنے لگ گیا۔ اتنے سال پرانی محبت میرے دل میں جاگ گئی، لیکن اسے کیسے ٹھکرا سکتا تھا، کیسے اسے بھول سکتا تھا؟ میں تو اس کی شکل تک بھول گیا تھا۔ میرا دل گھبرانے لگ گیا تھا۔ میں نے اسے سینے سے لگایا اور کہا پلیز رونا بند کرو۔ وہ کہنے لگی مجھے بہت دکھ ہوتا تھا، بہت تکلیف ہوتی تھی جب سب کے سامنے تم مجھے ٹھکراتے تھے اور کہتے تھے تمہارے ماں باپ نے بھی یہ بات تم سے چھپائی کہ میں زندہ ہوں۔ کتنی بار میں آئی، ان سے بھیک مانگی اور کہا مجھے میرے شوہر کے پاس رہنے دو، لیکن وہ کہتے تھے ہمارا بیٹا تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھے گا۔ میں نے اسے کہا نہیں، تم میری بیوی ہو، ہمارے درمیان رشتہ ہے، میں کیسے تمہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ میں نے اسے قبول کر لیا اور ہم دونوں ایک ساتھ رہنے لگ گئے۔